اتنی بڑی آگ لگائی، یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل جاتا، اس آگ کی گرمی اتنی تھی۔ اور سب سے پہلے ان لوگوں نے منجنیق بنائی، منجنیق جس میں پتھر رکھ کر کے جو توپ ہوتا ہے نا، توپ جس طرح اڑاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی سب سے پہلے، کیونکہ قریب میں جا کر کے ڈالے گا کون آگ میں، جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا۔ کافی دور 1 میل تک اس کی گرمی آ رہی تھی۔ منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اڑایا گیا تاکہ آگ میں وہ اچھل کر کے جائیں، قریب تک تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے جا رہے تھے، السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے اچھا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بہرحال آج سورہ انبیاء کی ہم نے تلاوت کی۔ مختصراً میں عرض کروں، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر یہاں پر ہے، وہ جو آپ کے بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ آپ تنہا اپنی آبادی میں تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی سب کے سب وہاں پر بتوں کی پرستش والے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ سورج کے پوجا والے تھے۔ ان سارے مشرکین کے بیچ میں تنہا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور لوگوں کو بلاتے بھی تھے کہ اس دین کی طرف آؤ۔ سگے چچا کو بلایا، آزر جو مشرک رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر وہ نہیں آتے۔ بتوں کا تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اتنے بڑے وہاں پر تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے جن کے پاس منتیں مانگی جاتی ہے، اعتکاف کرتے، نظر و نیاز کرتے، اس زمانے کے جیسے طریقے تھے ان کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پورے کے پورے گاؤں کے باہر میلے میں گئے تھے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے آئے یہ جھوٹے خداؤں کے پاس، کلاڑی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو مارتے اور گراتے چلے گئے، سب کو توڑتے چلے گئے، اور ان سے کہتے بھی تھے کہ میں مار رہا ہوں، بچا لو اپنے آپ کو۔ کون بچاتا؟ وہ اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو زمین بوس کر کے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دیا، جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلاڑی لٹکائے اور واپس چلے آئے۔ شام کو جب لوگ آئے گاؤں والے، اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ یہ سب ایسی درگت کس نے بنائی ان کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، سب کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے؟ پھر سب آپس میں بات کرنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا، وہ اکیلا نہیں آیا تھا ہمارے ساتھ۔ تو لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو۔ بادشاہ وقت کے سامنے بلایا گیا اور پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے؟ یہ سب ایسی درگت ان کی تو نے بنائی، سب ٹکڑے ٹکڑے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بڑا بہت موجود تھا نا، بڑا جس کی کلاڑی گلے میں لٹک رہی تھی، تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ایک بڑے نے چھوٹوں کو سب کو کیسے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذو معنی بات کی تھی، یعنی جس کو دو معنی والی بات کہا جاتا ہے۔ وہ تو جاہل سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم نے کہا ہمارے بڑے خدا نے سب ایسا کیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کا بڑا میں ہی ہوں، ان کے بڑے نے کیا ہے، آپ سچ ہی بول رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ان کا بڑا ایسا کیسے کر سکتا ہے، ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا باقی تو سب مرے ہیں، ایک تو کھڑا ہے، اس سے پوچھو کس نے کیا، ایک تو ابھی باقی ہے نا، اسی سے پوچھو باقی سب کے ساتھ ایسے کس نے کیا۔ تو سب غصے میں لال پیلے ہو گئے، کہا کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لعنت ہے تم لوگوں پر، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کی جو نہ اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے، کڑوی لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے، لگتی ہے کچھ لوگوں کو جن کو قبول نہ کرنا ہو۔ اور غصے میں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا، حکم ہوا کہ ایک آگ لگائی جائے اور انہیں جلایا جائے۔ یہ سن نہیں پاتے ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ بتاؤ تو لال پیلے ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔
یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، برسوں سے ایسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے جو آگ لگائی، تفسیر میں اس کے لیے فرمایا گیا 1 مہینے تک جلاتے رہے، 1 مہینے تک سارے لوگ لکڑیاں جمع کیے، جنگل کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے لکڑیوں کا اوٹ لگا دیا۔ آگ جب بھڑکائی گئی، اندازہ تو کیجئے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا، تو اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے، اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مشرکین کی فطرت ہے کہ انتقام جب لینے کی بات آتی ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے پلان بناتے ہیں، پہلی چیز سے بھی عادت رہی ہے۔ اتنی بڑی آگ لگائی، یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل جاتا، اس آگ کی گرمی اتنی تھی۔ اور سب سے پہلے ان لوگوں نے منجنیق بنائی، منجنیق جس میں پتھر رکھ کر کے جو توپ ہوتا ہے، توپ جس طرح اڑاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی سب سے پہلے، کیونکہ قریب میں جا کر کے ڈالے گا کون آگ میں؟ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا۔ کافی دور 1 میل تک اس کی گرمی آ رہی تھی۔ منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اڑایا گیا تاکہ آگ میں وہ اچھل کر کے جائیں، قریب تک تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فوراً جاؤ ابراہیم کے پاس اور ان کو آگ سے بچاؤ۔ جبرائیل آئے اور کہنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتا دے، آگ میں گرنے کے قریب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، میرے رب ذوالجلال سے۔ یہ توکل تھا، یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کا یہ حکم تھا، یا نارو، اے آگ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جلائی گئی تھی آگ، وہ دکھ تو رہی تھی آگ لیکن اندر سے ایسی ٹھنڈی تھی جیسے کسی باغیچے کی ٹھنڈی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں کئی دنوں تک رہے اور آپ کے جسم تو دور کی بات، آپ کے کپڑے کا رواں تک نہیں جلا۔ اور اتنا ہی نہیں، روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو ہر آگ نے یہ محسوس کیا کہ یہ حکم میرے لیے تو نہیں ہے، دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی گئی تھی ایک آگ، لیکن دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کی محبت میں رحمتیں اتارتا ہے یا ان کے آس پاس سے عذاب اٹھاتا ہے تو جو قریب میں ہوتا ہے سب کو بھی وہ برکت میسر آ جاتی ہے، وہ برکت مل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک وہاں رہے اور اس کے بعد آگ بجھائی گئی، اور جب آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کئی دنوں کے بعد آگ سے باہر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وہاں کیسے رہے آپ؟ یہاں تک کہ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھل بھی ملتے تھے، غذا بھی ملتی تھی، پانی بھی ملتا تھا، ساری نعمتیں ملتی تھی، اور کھاتے بھی رہتے تھے، پیتے بھی رہتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل ایک بہترین آرام دہ باغیچہ بنایا۔ یہ مولا کی شان ہے، وہ جب آگ کو چاہے ٹھنڈا فرمائے اور کبھی ٹھنڈے کو چاہے تو وہ آگ بھی بناتے، اس کی قدرت کے فیصلے۔ ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو جانتے ہیں وہاں پر موجود لوگ جنہوں نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد گاؤں والے اور پریشان ہو گئے، جس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے تھے، اب تو یہ آگ سے باہر آنے کے بعد ہمارا آدھا گاؤں اپنے دین میں لے لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور بڑھ گئے۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ کو بابل، یہ شہر عراق کا ہے، بابل، آج بھی وہ عراق کا شہر موجود ہے، بابل، انگلش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں، دنیا کی سب سے پرانی آبادی جہاں ہے۔ یہاں سے ہجرت کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے جو مصر کا حصہ تھا۔ عزیزان گرامی، اس میں دو باتیں یہاں پر نقل کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے میں مصروف تھے وہ کیا ہوئے؟ آگ جب بجھی ایک ہی دن کے اندر اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے جسم
زندگی میں ہی سڑ گئے ایسے کہ ان کی انگلی لگاؤ تو گوشت نکل جائے، گلن ہو گئی، سڑن ہو گئی. ایک شام تک پوری آبادی سڑ گئی اور گل گئی، سب کے سب ہلاک و برباد ہوئے. جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا ان کا برا انجام، وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی اللہ نے ان کو اپنی محبت سے بھی نوازا اور عنایتوں سے بھی نوازا. روایت میں 2 جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے، 2 جانوروں کا، ایک مینڈک کا اور ایک گرگٹ کا، اور چھپکلی کا بھی ہے کہ گرگٹ نے یہ پھونک پھونک کر کے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی اور مینڈک نے تھوک تھوک کر کے پانی آگ کو بجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی ہیں. یہ آپ اندازہ کریں، گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے، مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بجھنے والی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی. گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے، جہاں اسے پاؤ مار ڈالو، اور ایک مار میں مارو تو زیادہ ثواب ہے اس کو. اور مینڈک کے بارے میں فرمایا خبردار اس کو کہیں دیکھو تو مارو مت، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے. اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی، تھوک کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غضب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بگڑتا کچھ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے. آج میں یہی کہنا چاہوں گا، کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھونکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کا بھی کچھ نہیں ہونا. لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی، ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے. اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں 2 جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیے، قرآن کی شان میں بیان کر دیے، تو یہ بھی میں بتا دوں نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی، نہ قرآن کی شان بڑھنے والی. ان کی شان تو خود میرے مولا نے بڑھا رکھی ہے. ہاں لیکن اتنا ہوگا کہ ان تمہارے 2 جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے. ہاں تم پر لوگ آئیں گے، رحمتوں کے پھول برسائیں گے. ہاں ایک زمانے میں کوئی آیا تھا جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دیکھیں یاد ہے 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی جب مجمع میں اس اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے، روح آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے میں قلم ہی تو اٹھایا تھا، قلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے، تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے. ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی حضور کی شان میں بول کر کے کیا کر لوں گا، باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. مینڈک نے صرف 2 بوند تھوکے تھے لیکن صدیاں گزر گئی، آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے. آگ بجھانے کی کوشش کی تھی، نبی کی حمایت کی تھی، اللہ نے آج تک اس پر رحمت کی ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو. دنیا بھونک رہی ہے تو بھونکنے دو، لیکن تم جب بھی جوش میں آئے یا جذبے میں آئے تو یوں کہا کرو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تمہارے کہنے سے آپ کیا سمجھتے کچھ نہیں ہوگا؟ بہت ہوگا، بہت ہوگا. آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ نبی پر کوئی بھوک رہا تھا تو ایک عاشق جواب بھی دے رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کر رہا تھا. یہ تاریخ بن جائے گی. یہی نہیں، قیامت کے دن بھی کروڑوں کا نہیں اربوں کا مجمع ہوگا، لیکن تمہارا نام لے کر میرے مصطفیٰ پکاریں گے، نام لے کر پکاریں گے. کہاں ہیں فلاں بن فلاں؟ جب لوگ گالیاں دے رہے تھے تو تیری زبان میرے نغمات بول رہی تھی. جب لوگ ہرزہ سرائی کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 700 سال ہو گئے امام بوصیری کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہمارے مجمعوں میں مولا صلی وسلم کے قصیدے گنگنائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کیا. مولا نے امام بوصیری کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا.
ہماری مجموع میں زندہ کر دیا۔ دیکھیں حضور کی شان میں جس نے بھی کہا وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کے نغمات بھی زندہ ہیں، ان کے اشعار بھی زندہ ہیں۔ گستاخی کرنے والے آئے چلے گئے، کہاں ہے ان کا؟ ان کی گستاخیاں کہاں ہیں؟ نہیں ملیں گی تمہیں۔ لیکن ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ارے یہاں کرناٹک ہے آپ کا علاقہ، آپ کی زبان ویسے تو کنڑ ہے یا ہندی ہے یا جو بھی ہے، آپ کو عربی سے کیا تعلق ہے؟ عربی جانتے بھی نہیں ہو، لیکن جب کبھی کوئی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا پڑھتا ہے، سمجھ میں کچھ نہ آئے، ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو، گردن بھی جھکا لیتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اور ایک عاشق نے کہا تھا، تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کلام ہے، علامہ عبدالرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم اردو والوں میں بھی پڑھتے ہیں تو گردنیں جھومنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اور یہاں پر عشق کی بولی کے لیے نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کون سی ذات کا ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈر بھی نہیں دیکھے جاتے، ہندوستان کا ہے کہ پاکستان کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ عشق کی بولی اگر بارڈر کے باہر سے آتی ہے تب بھی سویکار کیا جاتا ہے کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہاں سے اقبال پکار رہا ہے، دوسری زمین سے اقبال پکار رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے اشعار دیکھے، زبان دیکھی، پھر یہ نہیں پوچھا کس خاندان سے ہے، کس ملک کا ہے، کس زمین پہ رہتا ہے، کس کا شاگرد ہے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بلکہ اشعار میں مٹھاس تھی تو نغمات کو زبان پہ بھی چڑھا لیا اور سینے پہ بھی بسا لیا۔ میرے عزیزو اتنا ہی نہیں، دوسرے ملک میں جاؤ، افریقہ کی سرزمین ہے، مصر کی سرزمین ہے، مصر میں عربی لوگ ہیں، لیکن ہم نے باضابطہ دیکھا ہے مجلس ختم ہوتی تھی جمعہ کے دن، وہاں پر کئی علماء ہوتے، مجلس ختم ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء، جامعہ ازہر کے بھی علماء ہوتے، اور کھڑے ہو کر کہتے تم ہندوستانی ہو؟ کہتے ہاں، کہو پھر وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو کیا سمجھ آتی تھی؟ کیا سمجھ ہے؟ ہم نے پوچھا بھی تھا سمجھتے ہیں آپ؟ کہتے نہیں سمجھ تو نہیں آتی، لیکن اس میں مٹھاس ہی کچھ اور لگتی ہے۔ یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزو۔ جو نبی کی حمایت میں بولا، میرا مولا ہر زبان والے تک اس کی بات کو پہنچاتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا۔ ہم نے آج سے 1 سال پہلے رمضان المبارک میں ہی ایک پاکھنڈی کو للکار کر کے کہا تھا، ہمارے سامنے مشکل سے 50-60 لوگ رہے ہوں گے، 50-60 لوگ رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ جذبہ تھا، ہمارا یہ درد تھا کہ نبی کی حمایت میں یہاں بیٹھ کر پکاروں گا، لیکن بعد میں مہینے بھر بعد پتہ چلتا ہے کہ نیوزی لینڈ والوں نے بھی سنا ہے، امریکہ والوں نے بھی سنا ہے، آسٹریلیا والوں نے بھی سنا ہے، افریقہ والوں نے بھی سنا ہے، ہر خطے والوں نے سنا ہے، ہر جگہ سے فون آئے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے سراہا، تعریفیں کی اور داد دیا، دعائیں کی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا، ہبلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر اگر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے تو نہ یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے، نہ یہ فیس بک کا کمال ہے، بلکہ مولا رب العزت جب اپنے نبی کی حمایت میں اٹھنے والی آواز ہوتی ہے تو پھر ہر خطے کی زبان تک پہنچاتا ہے۔ تم کر کے تو دیکھو، نبیوں کی شان بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا اپنے ذمے لے لیتا ہے، پہنچانا اس کی شان میں ہے۔ مولا جب تک زندہ رکھے اپنے نبیوں کا حمایتی بنا کر رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں، عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان تھا۔
پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جو بے آباد علاقہ تھا، اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بے آباد علاقہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا۔ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری، بلکہ آج تک جاری ہے۔ تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیے اور وہیں رہ گئے، بس گئے۔ یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا، قبیلہ بنو جرہم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی۔ عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے، عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آئی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، خانہ کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی بھی طرح کا برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ ننیحال کے تھے۔ تو کئی سالوں تک قبیلہ بنو جرہم کا خانہ کعبہ پر قبضہ باقی رہا، لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں، حاجی، اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان سے چڑھاوے لینا، ان سے زیادہ مانگ کرنا، یہ سب چیزیں ہونے لگی۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ذمے لے لی۔ تولیت کہتے ہیں ذمہ داری، جس سے متولی کہا جاتا ہے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، تولیت اسی کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا۔ میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں، اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں، تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا۔ آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی،
اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتدا ہوئی، لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ مکہ میں رہے، کچھ باہر رہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قصی تھا۔ یہ تاریخ کے بہت اہم آدمی ہیں، بہت اہم ترین شخصیت ہے قصی۔ ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ قصی ایک کلاب کے بیٹے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا۔ قصی جو ہے بنو عزرہ قبیلے میں ہی پرورش پائے اپنے ننیال میں۔ جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے، اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں، متولی رہے ہیں۔ تو وہ اپنے ننیال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قصی یہ جوان تھے، بھرے جوان تھے۔ آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا، پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی، وہ نور مصطفیٰ کی تھی۔ قصی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، لوگ جوق در جوق قصی کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا، اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا۔ اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے۔ جو ذمہ دار ہے اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا، لیکن قصی نے باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنائے، شعبے بنائے، حکومت کا اسٹیبلشمنٹ جس کا طرح ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ذمہ داریاں بانٹیں، سقایا، رفادہ، سدانہ، یہ سب نام رکھے گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے شعبے ایسے بانٹ دیے، ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی، جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری، وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی، وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا۔ اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینا میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اس کو سقایا کہا جاتا تھا، وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی، سقایا۔ یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی۔ اور اس کے بعد رفادہ، یہ ایک ذمہ داری ہے، جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی، وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے، وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا۔ پھر اس کے بعد سدانہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس کے غلاف کو تبدیل کرنا، اس کی چابی کی ذمہ داری، اس کو کھولنا بند کرنا، اس کی صفائی کرنا، وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا۔ وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی، ایک وزارت تھی، اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں، شعبے بنائے تھے۔ کون؟ حضرت قصی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے، جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے بنایا۔ اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا، بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا۔ اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں، یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد قصی
جلدی ہی انتقال کر گئے، حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، ان کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا۔ عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے، مکرم تھے۔ عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے۔ اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں، قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے، وہ حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم، ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی، تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا۔ ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبد الدار کے پاس تھی۔ سقایہ، رفادہ، جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی، تو عبد الدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے، انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں، ٹیکس لگایا، حاجیوں سے پیسہ لیا، یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے، سقایہ مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے، اور سدانہ خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ ہے، جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی۔ حضرت ہاشم، ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا۔ حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ، اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور ان کے چچا تھے مطلب جن کا نام تھا، ہاشم کے بھائی، سگے بھائی تھے۔ مطلب نے یہ شیبہ کو گود لے لیا اور پرورش کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے۔ یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں، عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں، کافی لمبا ٹائم ان کو ملا۔ عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں۔ آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کے حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے۔ تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا، قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے۔ آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی۔
کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا. آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے، یہ تاریخ یہاں تک آئی. آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کیں. ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرات تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں. مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی. انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزو وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا. پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں، کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا. اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی. عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے. حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اب پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں دنیا میں کیا چل رہا تھا، اس وقت حالات کیسے تھے. اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں سیاسی حالات اور مذہبی حالات. سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط قبضہ زیادہ کس کا تھا. اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں 2 سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ 2 طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو. 4 حصوں میں فارس، جس کو آج پرشیا کہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے.
ہمیشہ بتوں کی ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ۔ آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا، 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے۔ یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ حالات پرشیا کے تھے۔ اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا، جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے، اور یہاں عیسائی زیادہ تھے۔ لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے۔ مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا۔ تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا۔ پورے روما میں یہی تھا۔ ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی۔ 2 بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا، وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے۔ ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ زمانہ فترت 2 نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں۔ اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے۔ پرشیا کے حالات میں نے بتایا، جگہ جگہ آگ کی پوجا، آگ کی پوجا، آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا۔ اور روما میں تھا، عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، مریم بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے، 3 خداؤں کی عبادت۔ اور اس کے علاوہ راہبوں کا، پادریوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کی پناہ، وہاں کے جو عبادت خانے تھے، جو چرچ تھے، جو کلیسا تھے، وہ عبادت کے نہیں تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے تھے۔ کوئی عورت جاتی تو ان کے ہاتھ میں بچ کے باہر نہیں آتی، اس کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتے۔ یہ جو بڑے بڑے راہب تھے ان کا حال یہ تھا۔ اور وہ سیاست میں بھی اس طرح ملوث تھے کہ جب تک کنیسہ میں یعنی چرچ میں کوئی شخص مال نہ لا کر کے دے، اس کے لیے بددعائیں کرتے تھے، اس کی تباہی کا انتظام کرتے، بلکہ فوج کی سرکشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو مار کر ختم بھی کر دیتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کو جس طرح آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دھرم دروہی ہے، دین چھوڑا ہوا آدمی ہے۔ یہ عیسائیوں کا تسلط ایسا تھا، ان کا قبضہ ایسا تھا، پادریوں کا عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے تھے۔ جتنے وہ عبادت خانے تھے، جتنے عبادت خانے تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ اور ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام، جو اخلاق دینے آئے تھے، جو اچھا مزاج دینے آئے تھے، وہی ان کے علماء، ان کے راہب پورے ایسے تسلط کے ساتھ گندگیاں پھیلا چکے تھے۔ یہ روما کے حالات تھے، پرشیا کے حالات وہ تھے۔ اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا، اپنا رسوخ رکھتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا۔ ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں، یہ ہندوستان، اس کی سیمائیں، اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے، بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی۔ افغان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں، یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے۔ ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی، بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے۔
یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں, ہر خاندان کا نہیں, بلکہ ہر انسان کا 2 خدا, 3 خدا, 4 خدا, جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا, کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ, شودر الگ, دلت الگ, چھتریہ الگ, یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے, ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا, اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب حالات یہاں کے تھے. یعنی اخلاقی پستی, اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی. روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, ہندوستان کے حالات بھی. اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے, اللہ اکبر. یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی, جس کو ستی کہا جاتا تھا. ستی ایک رسم ہے, تاریخ میں آج بھی موجود ہے. بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی, وہ چاہے جوان ہو, چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو, اسے جلا دیا جاتا. چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا, پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے, وہیں آباد رہے. اس کا گھر میں آنا اب شگن. آج تک یہ بری روایت موجود ہے, جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے, غیر مسلموں کے ہاں, کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی, اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی, کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے, یہ آپ شگن ہو جائے. عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا. اس کا گلاس الگ, اس کا برتن الگ, اس کا کھان پان الگ, بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا. عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. یہ تاریخ یہاں کی تھی, ہند کی. 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں, ایک روما میں, ایک پرشیا میں, ایک ہندوستان میں. اخلاقی پستی اس قدر تھی, کفر و شرک غالب تھا. اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے. ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی, کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے, تو اس زمانے میں عزت تھی, تو وہ بنی اسرائیل کی تھی, جو یہودی تھے, بنی اسرائیل. لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور و گھمنڈ ان کو اتنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہم ہیں, اللہ کے محبوب ہم ہیں, اللہ کے بیٹے ہم ہیں, ہم کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا, کبھی اللہ ہم کو آگ نہیں دکھائے گا. یہ سب اتنا غرور تھا اپنے افضل ہونے کا کہ کوئی نبی آتے تو ان نبیوں کا قتل بھی کر دیتے. ان بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا ہے, 10,000 کے قریب نبیوں کا قتل کیا یہ بنی اسرائیل. اور اللہ کی لعنت ان پر ایسی, اللہ کا غضب ان پر ایسا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں آپ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وباء بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہوئی قوم ہے. یہودی جو تھے بنی اسرائیل, اس دور میں ان کا حال یہ تھا کہ تھوڑے بہت یہ بت پرستی تو نہیں کرتے تھے, دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے تو نہیں تھے, لیکن سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی. سود اتنا کھاتے تھے کہ کسی بھی غریب کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے. سود کا نظام سب سے زیادہ یہ یہودیوں کی طرف سے, اور آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے والی قوم کوئی اور نہیں, یہ اسرائیلی ہیں, یہ یہودی ہیں. پوری دنیا کو کریڈٹ بانٹ کر کے, ان کو قرضہ دے کر کے, ادھار دے کر کے اس پر نفع لینا, اس پر انٹرسٹ کمانا, یہ یہودی فطرت میں داخل تھا. اور یہ سود کی لعنت ان کے ساتھ آج سے نہیں پہلے سے ہے. اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں, اس کو ترہ امتیاز سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری عقل مندی ہے, ہماری دانائی ہے کہ ہم پوری دنیا کا مال اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ. یہ چوتھی قوم تھی جو برائیوں میں ملوث تھی, سود خوری میں ملوث تھی, نبیوں کا قتل, بلکہ کتابوں کو یوں پھینک دیتے, اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھینک دیتے اور کہتے یہ کتاب اللہ کی ہے ہی نہیں.
तौरात को नहीं मानते, तेलमूद को नहीं मानते, जिसको आज ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, या बाइबल को न्यू टेस्टामेंट जो इंजील हुआ करती, इन किताबों को फेंक देते। इनके मिजाज के मुताबिक अगर आयतें मिलती तो ठीक है, नहीं तो फेंक देते। ये चौथी कौम थी। अब दुनिया की ये हालात थे, दुनिया में ये हालात, जहाँ जहाँ देखें औरतों का इस्तेहसाल या फिर जिना, शराब नोशी, ये सब उरूज पर थे। रोमा में, पर्शिया में, हिंदुस्तान में और बनी इसराइल यहूदियों के दरमियान अब जो पांचवी कौम अलग बनती है वो अरब की सरजमीन पर थी। अरब लोग थे, अरब जो आले इस्माइल हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, ये आए थे अल्लाह ताला के मुंतखब ज़मीन पर, लेकिन कसरत से इनके यहाँ भी बुराइयाँ घर कर गई थीं। ये ऐसे हो गए थे कि इनके यहाँ बुतों की तराशने की आदत बढ़ गई। इन्होंने अपने हाथों से खुदा बना लिए थे। खाने काबा जो मरकज़ था वहदानियत का, उस खाने काबा के अंदर भी इन्होंने बुत रख दिए थे। और खाने काबा की छत पर एक बुत हुआ करता था जिसका नाम हुबुल था, एक बुत था जिसका नाम उज़्ज़ा था। उसकी पूजा करना तो हज के अरकान में शामिल कर दिया था, हज के अरकान में था उज़्ज़ा की पूजा करना। ये हुबुल वहाँ पर था, लात एक बुत का नाम था, उज़्ज़ा था, मनात था। ये सब बुतों के नाम हैं जो उन्होंने कोई सफ़ा मरवा पर रख दिए थे, कुछ को खाने काबा की छत पर रखा था, कुछ को दरवाजे के अंदर रखा था। तवाफ़ करते थे उन बुतों के सामने आकर के, नंगे तवाफ़ करते थे, बग़ैर कपड़े के खाने काबा का तवाफ़ करते, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रख करके, मर्द हो कि औरतें हो, इस तरह से वो खाने काबा का तवाफ़ करते। ये बुराइयाँ उनके यहाँ बहुत अखलाकी पस्ती में गिरते चले आए। और उसके बाद ये बुत परस्ती इतने उरूज पर हो गई, इतने उरूज पर हो गई कि ये अपने खुदाओं के चढ़ावे इतने चढ़ाते थे। दूर दराज से लोग आते थे तो साल में एक मर्तबा इन खुदाओं के नाम पर इंसानों की बलि भी चढ़ती थी। कोई जवान मुंतखब कर लिया जाता और वो खुशी से तैयार होता, अपनी गर्दन उसकी रख दी जाती, मिना की वादी में उसको ज़बा कर दिया जाता, काट करके उसका खून बुतों को लगा दिया जाता। और ये कहते कि हम मुकर्रब हो रहे हैं, हम मुकर्रम हो रहे हैं, हम इज़्ज़त वाले हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें थी। और उसके अलावा इनके यहाँ शराब बहुत ज़्यादा आम थी। चोरी करने वाले कुछ कबीले ख़ास थे अरब में, और उनका पेशा ही था रास्ते पर रुकना और जाते आते काफिलों को डाका जनी करना और माल लूटना। और उसके अलावा औरतों के लिए उनके यहाँ भी अच्छे हालात नहीं थे। औरतों को तो मशीन समझते थे, शादी का कोई एक सिस्टम नहीं था। कोई मर्द चाहे तो 100 रख ले, कोई 50 रख ले, कोई 60 रख ले, न शादी का कोई सिस्टम है, जितनी औरतें चाहे वो रख सकता था। और फिर उसके अलावा औरतों के साथ सारा सलूक तो था ही, लेकिन वो ऐसे बदबख्त थे कि बेटी के पैदा होने पर नाक भौं सकेड़ते थे। बल्कि कई ऐसे अरब कबीले थे जो बेटी के पैदा होते ही उसकी गर्दन मरोड़ करके उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। ये अरब की सरजमीन पर पाए जाने वाली चीज़ें। शराब को 60 साल 70 साल पुरानी शराब जमा करके पीने को फ़ख्र महसूस करते। और जुआ ऐसे खेलते थे, ऐसे खेलते, हरम की सरजमीन पर जुआ खेलते। और बाजी में क्या क्या लगाते, बाजी में सिर्फ पैसा नहीं लगाते, अपनी औरतें भी बाजी में हार देते थे। कोई जुए में किसी की औरत जीत लेता, किसी की बेटी जीत लेता, कोई किसी की बहन जीत करके आता। ये क़िमारबाजी, ये जुआबाजी इस कदर आम थी। मैंने दुनिया के ये सतही हालात मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखे। सियासी हालात में असर और रसूख दो ताकतों का था, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। मजहबी हालात में अलग अलग थे। हिंदुस्तान के हालात क्या थे और पर्शिया के, रोमा के, इज़राइल के। इज़राइल उस वक्त था नहीं, अगरचे बैतुल मुक़द्दस उनके हाथ में नहीं था, लेकिन ये जगह जगह बिखरे हुए लोग थे यहूदी, उनके हालात भी अच्छे नहीं थे। अरबों के हालात भी अच्छे नहीं थे। ये इस कदर कुफ्र और शिर्क के मीनारे बुलंद थे। अल्लाह कहने वाली कौम पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी कहीं नहीं थी। एक खुदा की इबादत करने वाली मजमूई तौर पर कोई कौम आबाद नहीं थी। एक कायद के अंदर, एक इमाम के पीछे चलने वाली कौम कहीं नहीं थी। हर एक ने अपने खुदा बनाए, कुछ लीडरों की पूजा, कुछ हुक्मरानों की इबादत,
کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کرنے، عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے، یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں، سب خدا بنا لیے۔ ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزو، مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا، رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا۔ جب حالات اس قدر دیگرگو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا، 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا، پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا۔ قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا، عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا، ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی، 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور 1 حصہ خشکی سے ہے، سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے، اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب، اور جو شمال کا حصہ ہے جو خشکی ہے یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے۔ آج بیان اچھا لگا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور بعد میں ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔